ایوولوشن جو پورے کرائم کی یا اٹس ہیٹ سپیچ کی ہوئی ہے جرنلسٹ کے اوپر، وہ ایوولوشن کیا ہے؟ 1947 آنورڈ جو میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں آنورڈز، وہ میڈیا جو ان چینز ہے وہ آتا ہے زیادہ تر ڈکٹیٹرشپ کے دور میں. جب کیمپینز لانچ ہوتی ہیں، یہ ذرا آفیشیل تو نہیں کہیں اس نے کہا ہوگا یا ایون خان نے کہا ہوگا یا ایون DJI نے کسی کو کہا ہوگا کہ یار یہ شروع کر دو. ایسا نہیں ہے کہ یہ کیمپین ایسے ہی چل گئے، آپ کو یا مجھے کالز آنے شروع ہو جائے. FIA کا رول ابھی آپ کا ظاہر ہے، آپ کو تو ہر بندہ جانتا بھی ہے، اگر اس پہ انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا کہ یار کون میسج کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. فرینکلی اسپیکنگ گورنمنٹ سے مجھے کچھ کالز بھی آئیں، لیکن میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ مسئلہ حل ہو. اور اس پوری چیز کو آپ اس طرح کیسے دیکھتے ہیں کہ جو ایک ڈیجیٹل لٹریسی ہے کہ یار پلیٹ فارم کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے؟ ان کو پہلی بات تو یہ کہ پیار سے سمجھائیں، اور اگر پیار سے یہ بات نہیں مانتے تو ریاست ان کے خلاف کارروائی کرے. اور اس پوری چیز میں جو یہ بگ ٹیک ہے، میٹا ہے یا اور اس طرح کے پلیٹ فارم ایکس ہے، یہ وہ ان کا رول آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ فیس بک نے ایک کرمنل کا رول ادا کیا. اگر آپ گورنمنٹ کو لیٹ سے 3 کوئی ایڈوائز کریں چیزیں، میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو یہ جو ہماری تھنکنگ ہے نا، جرنلسٹ اور نو جرنلسٹ، اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. ٹھیک ہے، پاکستانی بیسیکلی اٹس اے سٹیزن آف دس کنٹری ہو از فیسنگ دا تھریٹ. He can be a journalist, he can be a judge, he can be a general, he can be a Maulvi. Razvi, thank you so much for taking the time out again. آئی تھنک ہم نے جب پوڈ کاسٹ شروع کیا تھا تو آپ شروع کے گیسٹ میں تھے. ابھی وی ڈیڈ 100 ایپیسوڈس اور آپ کو دوبارہ ہم نے سیزن 2 میں جو ہے مدعو کیا. اینڈ تھینک یو اگین. آئی تھنک سب سے پہلے تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جو ایوولوشن ہے جرنلسٹ کے اوپر الزامات کی، ڈیجیٹل پہ بھی جیسے اٹیکس ہو رہے ہیں، تو یہ ظاہر اٹیکس پہلے فزیکل ہوتے تھے بٹ آپ کو کم از کم پتہ ہوتا تھا کہ جی کس نے سپاری دی ہے، کہاں سے کال آئی ہے. اب وہ ایوالو ہوتے ہوتے اس حد تک پہنچ گئے تھا، اب تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ جی چیز کہاں سے رہی ہے. ایون جیسے ہم نے ابھی بھی ڈسکس کیا کہ جو لیڈر ہے شاید اس کو بھی نہیں پتا، بٹ اس کا ایک فالوور ہے نیچے کہیں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اچانک وہ بات بری لگی ہے تو اس کو تو آپ بالکل ہی کنٹرول. تو ایوولوشن جو پورے کرائم کی یا اٹس ہیٹ سپیچ کی ہوئی ہے جرنلسٹ کے اوپر، وہ ایوولوشن کیا ہے؟ طلحہ، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو ہمیں ایک انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ پاکستان کوئی مثالی جمہوریت نہیں ہے. یہ میڈیا فریڈم آف ایکسپریشن، یہ لگژریز ہیں، یہ لگژریز ہیں سویلائزڈ ملکوں کی. پاکستان جو ہے وہ ڈیموکریسی ان ٹرانزیشن ہے، اور اسٹیٹ آف ٹرانزیشن وہ قائم ہے. وہ کبھی پوری جو پاور ہے وہ جو ڈیموکریٹک فورسز کے پاس نہیں آئی. ہماری اسٹیبلشمنٹ پہلے انویزیبل تھی، پھر ویزیبلی سامنے آئی، اور ویزیبلی سامنے آ کے پھر دور آئے کہ انویزیبل ہو گئی. پھر یہ جو پنگ پانگ ہے وہ چلتا جا رہا ہے. جو 1947 آنورڈ جو میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں آنورڈز، وہ میڈیا جو ان چینز ہے وہ آتا ہے زیادہ تر ڈکٹیٹرشپ کے دور میں، ضیاء الحق صاحب کے دور میں. کوڑے بھی لگے جرنلسٹ کو. وہ جرنلسٹ آج خود ایک بہت بڑے آئیکنز ہیں کہ جن کے اوپر کوڑے لگے. پھر ہم نے دیکھا کہ سینسرشپ کر دیتے تھے، کہ وہ آتے تھے اور وہ بتاتے تھے یہ خبریں نہیں ہیں، تو میڈیا والے احتجاجی طور پہ خالی پیج اخبار میں وہ خبریں نہیں چلاتے تھے. پھر جب یہ معاملہ ذرا آگے بڑھا تو سیکٹیرین بھی ہوا. 90s میں سیکٹیرین ہوا کہ سیکٹیرین بنیادوں کے اوپر ٹارگٹ کلنگ بھی ہوئی. لیکن جو وار آن ٹیرر جب شروع ہوئی تو وہ پھر ایک ڈفرینٹ قسم کی اسٹیٹ نے بھی مختلف رنگ اختیار کیا، اور اسٹیٹ کے جو ایلیمنٹس تھے جو میڈیا کو ہینڈل کر رہے تھے انہوں نے بھی مختلف رنگ اختیار کیا. پاور آ گئی، انٹرنیشنل پاورز آپ کے ساتھ کھڑی تھی. تو آپ کو یاد ہو کہ ڈرون اٹیکس سب سے پہلے ایکسپوز کرنے والے ٹرائبل ایریاز کے جرنلسٹ حیات اللہ پاکستان کے یعنی کہ اس نئی صدی میں پاکستان کے پہلے شہید بنے. اور خالی حیات اللہ ہی نہیں، اس کی پوری فیملی کو آپ نے اگزامپل بنا دی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیکوینس شروع ہوتا ہے، یا جرنلسٹ مار دو. ٹرائبل ایریاز میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں تو آپ جرنلسٹ مار دو. مرکز میں کیا ہے کہ آپ جرنلسٹ کو اٹیک کرو. اور ایک آدھ جرنلسٹ یہاں پہ بھی مر گیا، لیکن ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ یہاں پہ بھی
جو ایسے اٹیک بھی ہوئے, ایسے ہینیس اٹیک بھی ہوئے جس میں گولیاں ماری گئیں, گھروں پہ اٹیک کیے گئے, گھر میں گھس کے مارا گیا, بہت سارے اس میں ایگزامپل دی جاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ طلحہ آپ دیکھیں کہ جرنلسٹ کے اوپر کس طرح ریسنٹ ایئرز میں اٹیک ہوا. سب سے جو ہینیس اٹیک ہے, کیونکہ میں اس بات کا آئی وٹنس ہوں, وہ 2-3 بندوں کے اوپر ہوا, سب سے خطرناک اٹیک. نمبر 1 میں کہوں گا احمد نورانی. احمد نورانی پر جب اٹیک ہوا تھا, اس اٹیک کے فوری بعد میں پہنچا تھا اس کے پاس. اس کو تو آپ نے جان سے ختم کر دیا تھا, جان سے مار دیا تھا. اور اگین آپ یہ دیکھیں, احمد نورانی کے خلاف پہلے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر پوری ایک ٹرینڈ چلائی جو کہ سراسر جھوٹ, سراسر بے بنیاد. اس کو آپ نے اٹیک کیا, آلموسٹ جان سے مار دیا. وہ تو ایک ڈیتھ بیڈ سے واپس آیا. پھر ابصار عالم کو آپ نے گولی مار دی. اور اب اگین دونوں میں کامن دیکھیے, ابصار عالم کے خلاف بھی پہلے آپ نے پبلکلی سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چلائی. پھر متی اللہ جان کے اوپر بھی آپ نے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چلائی اور پھر آپ اٹھا کر لے گئے. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہ دیکھتے یا لوگ کھڑے نہ ہو جاتے متی اللہ کے لیے, تو شاید آج متی اللہ نہ ہوتا, خدا نہ خواستہ آج نہ ہوتا. پھر ایک اور دیکھیں, آسمہ شیرازی. میں کہتا ہوں ہماری خواتین جرنلسٹ میں سب سے زیادہ کسی اگر ایک عورت کے اوپر اٹیک ہوا ہے تو وہ آسمہ شیرازی. خواتین جرنلسٹ اور میں بھی ہوا ہے, لیکن سب سے زیادہ اٹیک اس کے اوپر ہوا. تو اگر آپ جرنلسٹ کی نام لیتے جائیں گے تو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. آپ دیکھیں کہ عمران شفقت, رضی دادا, ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, کس طرح ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے, کیا ہوتا رہا. یہ میرے اور آپ کے حمزہ اور بھی بہت سارے نام ہیں. حامد میر کے اوپر جو ہوا, خیر وہ گولیاں ماری گئیں. اب معاملہ آگے بڑھ گیا. ان کے پہلے یہ تھا کہ تشدد کرو, کوڑے شوڑے مار لو. پھر کیا ہوا, ٹارگٹ کلنگ کر دو. پھر ٹارگٹ کلنگ کے بعد بندے مار دو. اور اس کی جو کسٹوڈین ہے وہ ریاست ہی نہیں تھی, اس میں پولیٹیکل گروپ بھی تھے اور سیکٹیرین گروپ بھی تھے, اور اس میں جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز وہ بھی تھی. اب جو نیا ٹرینڈ آیا ہے, یہ ڈیجیٹل ورلڈ جو آئی ہے, اس میں کیا شروع کیا ہے, اس میں ہے کہ آپ ڈیجیٹل اٹیک کریں, سائبر اٹیک آپ کر دیں. آپ اس بندے کو جو مرضی قرار دے دیں, کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں, جو مرضی گالم گلوچ کریں. چلے گالم گلوچ بھی فریڈم آف ایکسپریشن کی حد تک, اس کی بھی اجازت آپ دے دیں, لیکن جان سے مارنے کی دھمکیاں. اور پھر آپ اکیلے کو نہیں, آپ کی پوری فیملی کو کمپرومائز کر رہے ہیں. آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی پکچر لیتے ہیں, آپ کی فیملی کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے, وہ اس کو چلا دیتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اصل بات تو یہ ہے نا کہ پہلے طریقہ کار کچھ اور تھا, اب طریقہ کار کچھ اور ہو گیا. پہلے آپ بندے کو پینٹ کریں کہ یہ ملک دشمن ہے یا یہ مذہب دشمن ہے, یا جو بھی کہہ دیں آپ اس کو, ایک پرسیپشن جو ہے پرسیپشن بنائیں, اور پھر پرسیپشن کر کے کوئی بھی بندہ آ کے اس کو مار لے, یا آپ اپنا گروپ بھیجیں گے وہ اس کو مار لے. تو یہ میرے خیال میں یہ بند ہونا چاہیے. اس کے لیے میرے خیال میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اسی سائڈ میں آؤں گا, پولرائزیشن کی آپ نے بات کی, اور وہ ڈیجیٹل اب از دا نیو بیٹل فیلڈ. آپ کہہ لیں ٹی وی سلائٹلی تھوڑا سا وہاں بھی چلیں, کوئی نہ کوئی ایڈیٹوریل ہے, آپ نے اگر کسی کو برا بھلا کہنا ہے تو ایک حد تک ہم نے دیکھا کہ اسپیشلی پچھلے 2018 سے آنورڈ جرنلسٹ نے جب سائڈس لینا شروع کی کہ یہ والی نون لیگ والے ہیں, یہ پی ٹی آئی والے ہیں, اور پھر وہ سوئچ بھی ہوئے آپس میں, اور ایک ہیٹ آپ کہہ لیں کہ جرنلسٹ کے اوپر بھی ہمیں بہت دیکھنے میں آئی. کچھ خواتین جرنلسٹ کے اوپر بہت زیادہ لوگوں نے ٹویٹر ٹرینڈ چلائے. آپ کے اوپر ریلیجس سائٹ سے ابھی ریسنٹلی ہمیں کچھ عرصہ پہلے دیکھنے میں چیزیں آئیں. اس پوری چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو سائبر آپ کا اسپیس ہے, ڈیجیٹل اسپیس ہے, وہ کتنا ایک اگلی بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے, اور آنے والے ٹائم میں تو شاید اس کے اوپر بھی ایک عام جنزی کا بچہ ہے, اس کا اعتماد کہ یار یہ کیا بکواس یہاں بھی شروع ہو گیا. ایون یوٹیوب کے آپ تھمبنیلز دیکھ لیں, یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ لیں. اصل میں جب بھی کوئی سڑک ہو جس کے اوپر ٹریفک سگنلز نہ ہوں تو لوگ وہاں سے رش کریں گے, چوک آئے گا تو ایکسیڈنٹ بھی ہوگا, کوئی مخالف سمت میں آ رہا ہے تیزی سے تو یہ ایکسیڈنٹ ہوگا. یہ ہونا نیچرل ہے. ایشو اس پرابلم کا نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ نے جو سگنل لائٹ لگائی ہوئی ہے وہ ٹھیک لگائی ہوئی ہے. جو چوک پہ آپ نے سپاہی کھڑا کیا ہے ٹریفک کا, کیا آپ نے اس کو پوری پاور دی ہوئی ہے؟
تو جواب ہے اس میں نہیں. بٹ ڈیجیٹل پہ آپ کے خیال سے وہ کون سا ایلیمنٹ ہے؟ میں اسی پہ آتا ہوں. دیکھیں ڈیجیٹل کی اسپیس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے, یعنی کہ وہاں پر آپ نے رولز کو انشور کرنے کے لیے وہاں پر آپ نے ایک پیکا قانون بنایا. ٹھیک ہے, پہلے آرڈیننس تھا, پھر لا بنایا آپ نے. پیکا لا کا جو مقصد ہے, کوئی بھی قانون جو ہوتا ہے وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اجتماعی خوشیوں اور مفادات کے سانچے میں بن کر کوئی قانون بنتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر طلحہ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو یہ قانون اس پر نافذ نہیں ہوگا, اور اعزاز سید نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو اس پہ نافذ ہوگا. وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ طلحہ صاحب آپ کا مذہب یا آپ کا فرقہ کون سا ہے, وہ اعزاز سید سے اس کا مذہب اور فرقہ نہیں پوچھے گا, وہ ایکول اپلیکیشن آف لا کرے گا. لیکن یہاں پر آپ نے کیا کیا, لا بنایا. لا بنا کر انیشل پاورز آپ نے دیں ایف آئی اے کی سائبر کرائمز ونگ کو, اور سائبر کرائم ونگ کی جو کیپیسٹی تھی وہ بہت تھوڑی تھی. انیشلی تو ان کے پاس تھانہ ہی ایک تھا, بعد میں 14-15 ان کے تھانے ہو گئے, وہ بھی بہت بعد کی بات ہے, یہ 2018 میں آ کے انہوں نے, اس میں بھی ٹیکنالوجی بھی مطلب ایگزیکٹلی. اب معاملہ یہ ہوا کہ 2012-13 میں یہ جو اسپیس ہے, یہ جسے کہتے ہیں انٹرنیٹ کی اسپیس یا سوشل میڈیا کی اسپیس, وہ رائز ہو رہی ہے. آپ 2018 میں آ کے 14 کے قریب تھانے بنا رہے ہیں. نون لیگ کی گورنمنٹ میں احسن اقبال کے دور میں ہی بنے تھے. چودھری نثار نے ویسے اس کے اوپر تھوڑا سا کام کیا تھا. اب معاملہ آگے کیا ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے لگایا ہوا ہے کیا وہ ٹرینڈ ہے؟ آنسر از نو. جو قانون آپ نے بنایا ہوا ہے کیا وہ قانون درست ہے؟ آنسر از نو. وہ قانون آپ نے کسی سے ڈکٹیشن لے کر, اس وقت آئی ٹی کی وزیر صاحبہ تھی نون لیگ کی انوشا رحمان صاحبہ, انہوں نے زبردستی اپنے جو جسے کہتے ہیں ٹینٹینکلز یوز کیے, اور بھی بہت سی قوتیں تھیں ان کے ساتھ. وہ ایک الگ کہانی ہے کہ انہوں نے وہ کیوں کرایا. اس میں وہ کنٹروورشل لا آپ نے منظور کروایا. اچھا, وہ لا بھی آ گیا اور ٹریفک کا سپائی بھی آ گیا ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی صورت میں. اب وہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کیپیسٹی کم تھی, وہ کیا کر رہی ہے, وہ کیا کرتی رہی ہے؟ وہ کرتی یہ رہی ہے کہ اگر آپ نے ایک خاص قسم کی وردی پہنی ہوئی ہے اور آپ کے پاس ایک خاص عہدہ ہے اور آپ فون کرتے ہیں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو کہ فلاں بندے نے یہ ٹویٹ کیا ہے, اس کو اٹھا لو, تو آپ کے ساتھ کچھ نامعلوم لوگ جائیں گے, اس کو اٹھا لیں گے. آپ کی بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پولیٹیسائز ہو گیا وہ ادارہ. میرا یہ پوائنٹ ہے کہ یہاں پر بھی جس کے پاس زیادہ مسل ہے اس نے ایف آئی اے کی سائبر کرائم ونگ کو ایک ویپن کے طور پہ استعمال کیا ہے. ایکول اپلیکیشن آف لا تو نہیں ہوئی کہ آج بھی اگر آپ ایف آئی اے کے پاس چلے جائیں تو یو ول بی شاکڈ, 30-40 ہزار اپلیکیشنز وہ پینڈنگ میں پڑی ہوں گی. میں کم بتا رہا ہوں, یہ میں پرانا فگر بتا رہا ہوں, یہ پینڈنگ میں 30-40 ہزار اپلیکیشن پڑی. میں کم بتا رہا ہوں, یہ پرانا نمبر ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, اگر 30-40 ہزار میرے پاس پرانا نمبر ہے, یا اسے کھینچ تانچ کے 1 لاکھ بھی کر لیں, یا 30-40 ہزار ہی کر لیں, 50,000 ایون از بگ نمبر. اس کا مطلب کیا ہے کہ 30-40 ہزار جو بندے ہیں وہ انصاف کے لیے منتظر ہیں, لیکن آپ کو ایک ٹیلی فون کال آتی ہے, آپ بندہ اٹھا لیتے ہیں. آپ کسی ایک بندہ کوئی بھی ٹویٹ کرتا ہے, کوئی رائٹ سے ٹویٹ کرتا ہے یا لیفٹ سے ٹویٹ کرتا ہے, تو ریاست جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے. آپ کسی جلسے میں چلے جاتے ہیں, پی ٹی ایم والے جا کے ایک نعرہ مارتے ہیں, تو جو نیوکلیئر ریاست ہے آپ کی اس کو خطرہ پڑ جاتا ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ تو ہمارے, یہ تو ریاست کو کے خلاف ایک سازش ہے اور ریاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ اس سارے معاملے کو ڈرائیو کر رہے ہیں وہ اسے آبجیکٹیولی ڈرائیو نہیں کر رہے. جس دن لوگ اس بات پہ ایگری ہو گئے کہ ہم نے ایکول اپلیکیشن آف لا کرنی ہے, تو لوگوں کو سب سے پہلا انصاف عدالت سے نہیں ملے گا, پولیس کے یا پھر ایف آئی اے کے تھانے سے مل جائے گا, جب ایکول اپلیکیشن آف لا ہوگی. لیکن ایکول اپلیکیشن آف لا پر آپ یقین ہی نہیں رکھتے. آپ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ہم اکٹھے رہیں اور اس بندے کو ہم اٹھائیں جو ہمیں تنقید کرتا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کہے گی کہ جو ہمیں تنقید کرتا ہے اس کو اٹھائیں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے گن کے ان بندوں کو اٹھایا
جن سے ان کو ذاتی مسئلہ تھا. آپ دیکھیں نا, ان کو اٹھایا, ان کے خلاف آپ نے کیمپین چلائی, ٹرینڈز چلائی, ان پہ مقدمے بنائے. نون لیگ کی دور آیا تو اسی طرح ہی وہی کام ہے کسی. اور پھر یہ سامنے سیاسی جماعتیں ہیں, پیچھے ان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اور اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بعض مذہبی گروپ بھی ہیں جن کو اگین ویپن کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو جرنلسٹ کے اوپر کیمپینز چلتی ہیں اس کے اوپر کیا انسائٹس ہے؟ ایک تو اوبویسلی یہ نا کہ آپ اگر لیٹس سے آپ تنقید کر رہے ہیں آج پی ایم ایل این کے اوپر, تو پی ٹی آئی آپ کے ساتھ ہو کے آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, پھر ادر وے اراؤنڈ بھی اسی طرح. جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ڈیجیٹل کیمپین چلاتے تھے اب وہی بیچارے ان کو بھی لوگ اٹھائی جا رہے ہیں. تو وہ جو ایک عجیب سا ڈیجیٹل اسپیس آپ کا بن گیا ہے کہ جس میں کنفیوژن بھی ہے, اور یہ کہ ایک اگر ایک جرنلسٹ کے اوپر کیمپینز چل رہی ہیں تو آپ پھر ادھر ایف آئی اے کا رول کیا ہے, وہ سائبر اسپیس کس طرف جا رہی ہے پوری؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسٹیٹ نے, ریاست نے ایک پوری فوج تیار کی ٹرولز کی, اور اس کو بتایا کہ یہ فلاں 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 لوگ جو ہیں یہ ملک دشمن ہیں, یہ ریاست دشمن ہے, یہ پاکستان کے دشمن ہے. اس میں جرنلسٹ بھی ہیں, اس میں جرنلسٹ بھی ہیں, اس میں سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہیں, پوری ایک مائنڈ سیٹ کی. عمران خان صاحب آئے تو وہ جو ٹرولنگ فوج تھی وہ ان کے ساتھ تھی, ٹرول وہ ان کے ساتھ تھے. عمران خان صاحب کی جو پرسنالٹی تھی وہ اتنی جسے کہتے ہیں انٹرسٹنگ تھی یا اتنی اٹریکٹیو تھی کہ جب عمران خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہوئی تو وہ جو ٹرول آپ نے تیار کیے تھے, ریاست نے تیار کیے تھے ٹرول, ان کی اکثریت عمران خان صاحب کے پاس چلی گئی, اور انہوں نے آ کے اسی فوج اور اسی انٹیلیجنس کو, اسی آئی ایس آئی کو آ کے نشانہ بنانا شروع کر دیا. لیکن یہ جو ٹرولز ہیں یہ آئیڈیولوجیکلی آپ کو لگتا ہے کہ مطلب آئیڈیولوجی کے ساتھ بھی ہیں, یا سارے تو پیڈ نہیں ہوں گے نا؟ نہیں, سارے پیڈ نہیں ہیں اور سارے ان پیڈ بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. بعض ہیں جو آئیڈیولوجی کے ساتھ ہیں, دیکھیں انیشیل جو ان کو نرچر کیا گیا وہ تو پیسے دے کے ہی نرچر کیا گیا نا, لیکن ایسا ہوتا ہی ہے. اور یہ ہم دیکھ چکے ہیں, آپ دیکھیے نا کہ جو افغانستان میں جو جنگ لڑتے رہے ہمارے جو ملیٹنٹس ہیں, جو جہادی جن کو ہم کہتے رہے, ان کو ریاست سپورٹ کرتی تھی. تو جب 9/11 ہو گیا تو ریاست کی پالیسی بدلی, تو ریاست نے کیا کہا کہ بھائی اب آپ نے جہاد نہیں کرنا. تو اس میں کئی لوگ تھے جو ریاست کی طرف آ گئے, لیکن ایک بڑی اکثریت تھی انہوں نے کہا نہیں آپ تو ہمیں خود پڑھاتے رہے کہ ان کے خلاف. یہاں پر ہم نے دیکھا بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے اچھے دوست ہیں عمران ریاض صاحب, انہوں نے کیا آن دی ریکارڈ کہا کہ یہ ہمیں فائلیں لا کر دکھاتے تھے. کون لا کر دکھاتا تھا اور یہ کیوں دیکھ رہے تھے؟ یہ بیسیکلی تو ان کے ساتھ ایک آئیڈیولوجیکل ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ان کی ہو گئی ہوئی تھی. لیکن جب عمران خان فنامنا آیا تو پھر انہیں چوز کرنا پڑا, تو انہوں نے عمران خان کو چوز کر لیا کیونکہ وہاں پہ کلک بیٹ بھی ہے. نہیں, لیکن وہ تو آئی تھنک یہ والا سوال کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ یہ کہتے تھے تو آپ کا دماغ, آپ کی عقل, آپ کا جرنلسٹ انٹیگریٹی کہاں تھی؟ تو ہی سیٹ کہ وہ یہ نہیں تھا کہ مجھے کسی نے دکھایا اور میں کر رہا ہوں, میں انویسٹیگیٹ کرتا تھا اور ہم خود اس کو سمجھتے تھے, بیک گراؤنڈ میں جاتے تھے, تو وہ ایکچولی میں ایسا تھا اور پھر ہم وہ کام کرتے تھے. کہنے کا مطلب جو ٹپ ہے وہ ٹپ تو ادھر سے ہی لیتے تھے نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ہوتا ہے ڈیو پروسیس آف لا. جو انصاف ہوتا ہے نا, انصاف میں دو طرح کی تھیریز ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کسی بندے کو انصاف دے دیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو انصاف دیں باقی قوانین کو توڑتے ہوئے, تو وہ انصاف نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے باقی قوانین توڑ رہے ہیں. جو ڈیو پروسیس آف لا ہے وہ ہمیشہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ کیا آپ نے کسی بندے کو انصاف دیا ہے, اور انصاف دیتے ہوئے کیا آپ نے باقی قوانین تو نہیں توڑے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے باقی قوانین توڑے کیونکہ ہمیں خاص جگہ سے کوئی آ گئی اور ہم نے انصاف دے دیا, تو وہ تو انصاف ہی نہیں ہے. تو یہ تو, لیکن اگین یہ دیکھیں نا, ہماری جو میڈیا کی جو لینڈسکیپ ہے, میڈیا کی جو اسکرین ہے یا ایون سوشل میڈیا کی اسکرین ہے, یہ لوگوں کو ایک دم رائز دیتی ہے. دیکھیں نا, کوئی ایک بندہ ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کی ایک ویڈیو بنتی ہے, وہ ایک دم وائرل ہو جاتی ہے, وہ تو بڑا سٹار بن جاتا ہے. اسی طرح جرنلسٹ کا حساب ہے کہ جس کی کوئی پراپر ٹریننگ نہیں ہے, ہسٹری کا اس کو نہیں پتا, لا کا اس کو نہیں پتا, کانسٹیٹیوشنل بیک گراؤنڈ کا اس کو نہیں پتا, وہ ایک بات ایسی کرتا ہے جو لوگوں کو کلک کر گئی ہے. اور یہ وہ تباہی والا معاملہ ہے. یہ جو معاملہ ہے یہ وہ تباہی ہے جس سے ابھی ریاست بھی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, سرکار بھی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور تو اور
میڈیا کی آرگنائزیشنز بھی ڈیل کریں. ایوری ون از فیلڈ. اور اس میں پھر جو پاپولسٹ آپ کہہ لیں موومنٹس کہہ لیں, لیڈرس کہہ لیں, جماعتیں کہہ لیں, ان کا بھی پھر کردار جو ہے وہ ظاہر ہے وہ جس طرح ڈیجیٹل کو یوز کر رہی ہیں. اب اس میں صرف پی ٹی آئی ایک نہیں ہے. ابھی میں کسی سے بات کر رہا تھا تو ٹرمپ کو آج کل اگر آپ دیکھیں تو وہ ہر یو ایس کے بڑے پوڈ کاسٹ میں جا رہا ہے, وچ از ویری ریئر. مطلب آپ ایک یو ایس کا پریزیڈنٹ ایک یو نو, اور یہ ایک بھی نہیں, وہ لائف اسٹائل والوں میں بھی جا رہا ہے, وہ پولیٹیکل میں بھی جا رہا ہے, وہ ایون اسپورٹس کے جو چل رہے ہیں. تو جو پاپولزم کا کنیکشن ہے ڈیجیٹل کے ساتھ, اور پھر ان کی نیچے جو ایک فوج ہے, اور پھر ان کی وہ جس طرح پھر ٹرولنگ ساری کر رہے ہیں, تو وہ اس جو پورا لینڈسکیپ یہ کس طریقے کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے؟ دیکھیں, ایک دنیا ایک ایسے فیز سے گزر رہی ہے جو کہ ایک پاپولسٹ فیز ہے. آپ ہندوستان میں ایک بڑا پاپولر پرائم منسٹر ہے نریندر مودی, آپ دیکھیں لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے. گو کہ جو ہدف انہوں نے چنا تھا وہ نہیں ملا, لیکن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. آپ امریکہ میں جاتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو نظر آتا ہے, پاکستان میں عمران خان ہے, اسی طرح لیٹن امریکہ میں چلے جائیں, اسی طرح یورپ میں چلے جائیں, آپ کو کئی ملک, جاپان میں چلے جائیں, وہاں پر یہ پرابلم ہے. مڈل ایسٹ میں, ایون مڈل ایسٹ میں تو یہ ایک ایشو ہے. اسرائیل میں دیکھ لیجئے, اسرائیل میں کتنا بڑا ایشو ہے کہ وہ بنیامین نیتن یاہو کے بارے میں آپ دیکھ لیں پاپولسٹ اپروچ کیا ہے, اور کوئی بھی اس اپروچ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے لوگ پاپولسٹ فگرز کو دیکھتے ہیں, لیکن پاپولسٹ فگر کو فالو تو کرتے ہیں, ان سے سوال نہیں کرتے, کیونکہ جو بندہ سوال کرے گا وہ تو دوسری سائڈ پہ چلا جائے گا نا. نہیں, جو سوال کرے گا اس کو تو سامنا کرنا پڑے گا ٹرولنگ کا, اس کو تو تھریٹس کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ تو مشکل کام ہے, یہ کون کرے گا؟ یہ تو کوئی نہیں کرے گا. تو یہ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ ہمت اگر آپ نے دکھانی ہے تو ہمت دکھانا کا مطلب یہ ہوگا آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا, اور کھڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو گولیاں چل رہی ہیں تو کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سوال اٹھانا پڑے گا. سوال اٹھائیں گے تو جواب میں آپ کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر, آپ کے اوپر, آپ کی فیملی کے اوپر, آپ کی ذات کے اوپر گند اچھالا جائے گا. اگر تو آپ اس سے نکل گئے تو پھر تو کیا بات ہے, لیکن ایسے جو کم واقعات ہیں. اور اس میں پھر مینٹل ہیلتھ کا بڑا کردار. مطلب ابھی ریسنٹلی جیسے آپ کے اوپر ٹی ایل پی کی ایک ہمیں کیمپین دیکھنے میں آئی, تو وہ اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا؟ دیکھیے جی, ٹی ایل پی کا اور میرا بیک گراؤنڈ کوئی اس طرح تھا کہ میں ذاتی طور پہ ٹی ایل پی کی جو پالیٹکس ہے کہ آپ ریلیجن کو ویپن بنا کر لوگوں کو مارنا شروع کر دیں, جو مرضی آپ کہیں اور لوگ آپ کی بات مانتے جائیں. یہ کور تو بہت عرصے سے کر رہے ہیں. میں عرصے سے کر رہا ہوں, اور میں عرصے سے ان کے ریڈار کے اوپر بھی ہوں. اور اس دوران میں فرینکلی اسپیکنگ میری جو ٹی ایل پی کے سربراہ اسعد رضوی, ان کے ساتھ ایک دفعہ انٹریکشن بھی ہوئی. انہوں نے بڑے, میں یہ کہوں گا کہ بڑے کھلے دل سے انہوں نے مجھے اپنے والد کی جو برسی ہے ان کے اوپر بھی دعوت دی, جو کہ ظاہر ہے میں نہیں گیا ہوں. لیکن جو بیسک بات ہے کہ میں جو ان کی پالیٹکس کا سینٹرل پوائنٹ ہے, میں اس آرگیومنٹ کو چیلنج کرتا ہوں, آئیڈیولوجیکلی اس آئیڈیولوجی کو چیلنج کرتا ہوں. ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سعد رضوی ہے, یہ اس جو انرجی ہے, جو فالوئنگ ہے اس کو پازیٹیو طریقے سے یوز کر سکتا ہے, وہ اس ملک کی بہتری کے لیے یوز کر سکتا ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں. لیکن میرا کوشچن کہاں پر آتا ہے کہ آپ لوگوں کو ویپنائز کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو اپنے پاکستانی بھائیوں کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں, اور مذہب کی بنیاد کے اوپر آپ مخالف کھڑا کر رہے ہیں. یہ مناسب بات نہیں ہے. اور یہ ہے کہ آپ وہ چیف جسٹس کے ساتھ جو واقعہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ہوا, یہ کس طرح آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ لیکن اس میں دوسرا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ جب کیمپینز لانچ ہوتی ہیں, یہ ظاہر آفیشیل تو نہیں کہیں اس نے کہا ہوگا, یا ایون خان نے کہا ہوگا, یا ایون ڈی جی آئی نے کسی کو کہا ہوگا کہ یار یہ شروع کر دو. کچھ جگہوں پہ ہوتی بھی ہیں, بٹ جنرلی تو ایک بس اچانک, آئی تھنک ابھی میرے ساتھ ریسنٹلی ہوا, میں نے انجینئر مرزا والا پوڈ کاسٹ کیا, انہوں نے عمران خان کا کہا کہ اگر اس کو نکال دیا تو پاکستان نہیں بچے گا, اور ہٹلر کے ساتھ ایگزامپل, اور مجھے کال لین, اب مجھے نہیں پتہ چل رہا تھا وہ کس سائڈ سے آ رہی ہیں. تو اب آئی نو انجینئر نے بھی نہیں کہا ہوگا, وہ پی ٹی آئی کے بھی کسی نے تو نہیں کہا ہوگا, وہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی سرکلز میں وہ چلے گی, ان کو لگا کہ ان کے خلاف یہ ہوئی ہے. تو یہ کیمپینز چلتی کس طریقے کے ساتھ؟ دیکھیے, اس میں آپ کو بھی طلحہ پتہ ہے بوٹس ہیں, اس میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایکٹرز ہیں, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کیمپین ایسے ہی چل گئے, آپ کو یا مجھے کالز آنے شروع ہو جائیں. یہ ایسا نہیں ہے.
یہ باقاعدہ اس بات کی دیکھیں نا، پہلے زمانے میں یا ریسنٹ پاس میں 90s میں کیا ہوتا تھا، سپاری دے دیں اس کی بندہ پھڑکا دیں، یہی ہوتا تھا نا. اب سپاری دینے سے پہلے ایک اور کام یعنی کہ شروع ہو گیا ہے، وہ یہ شروع ہو گیا کہ پہلے تو اس کو بلیک پینٹ کریں، پہلے تو اس کو یہ پینٹ کریں کہ یہ تو مذہب مخالف ہے، یہ پاکستان مخالف ہے، یا جو بھی یا اینٹی اسٹیٹ ہے، یا اس کی کوئی بھی جو بھی جو ٹیبو ہے اس کے ساتھ. اور اس کے اوپر آپ کے موبائل فون پہ میسیجز آئیں گے، آپ کو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے دھمکیاں آئیں گی، اور آپ کو ایک خاص قسم کا رنگ پینٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہی ہوگا نا. پھر جب وہ آپ پینٹ ہو جائیں گے، لوگوں میں اشتعال آ جائے گا، آپ کسی بھی جگہ جائیں گے، آپ پہ اٹیک ہو سکتا ہے نا اٹیک. تو یہ کام بند ہونا چاہیے. یہ جو ویپنائزیشن ہے نا، یہ ویپنائزیشن بند ہونی چاہیے کہ کوئی کس کو جو مرضی قرار دے دے. تو یہ اس بات کو میں نہیں ٹھیک کر سکتا، اس کو تلا نہیں ٹھیک کر سکتا، اس کو ریاست ٹھیک کر سکتی ہے. کیوں ریاست ٹھیک کر سکتی ہے؟ ریاست اس لیے ٹھیک کر سکتی ہے کہ ریاست کو ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی. لیکن وہی ریاست کیا کرے؟ لیٹس سے اگر آپ ریاست پارٹ ہے اس سارے معاملے میں، ریاست نے ایسے گروہوں کو گروپوں کو استعمال کیا ہے. لیکن آپ کے ساتھ جب یہ ہوا تو آپ نے ایف آئی اے کو رپورٹ کیا، اور ان کی طرف سے کیا ریسپانس؟ دیکھیے، میں نے ٹویٹ کیا پبلکلی جا کے، میں نے پبلکلی جا کے بتا دیا کہ اگر میرے ساتھ کچھ واقعہ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے. میں نے ایف آئی اے میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں ہر کسی کے بارے میں جا کے تھانوں میں جا کے میں ہو سکتا ہے مجھے کل خبر لینی ہو تو مجھے کوئی برا نہیں لگے گا کہ میں سعد رضوی کو بھی کال کروں. میرا کوئی کسی ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری کوئی جرنلسٹ کی ایگو نہیں ہوتی. ہمارا آبجیکٹو ہوتا ہے کہ ہم سچ بتائیں، یہ واقعہ ہے اور اس کے حقائق یہ ہیں، اور اس کے پرسپیکٹو یا وہ حقائق کسی کے حق میں بھی جا سکتے ہیں، کسی کے مخالف بھی جا سکتے ہیں. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایف آئی اے کا رول ابھی آپ کا ظاہر ہے، آپ کو تو ہر بندہ جانتا بھی ہے، اگر اس پہ انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا کہ یار کون میسج کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو پھر سرکار کیا گورنمنٹ سے مجھے فرینکلی اسپیکنگ گورنمنٹ سے مجھے کچھ کالز بھی آئیں، لیکن میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ مسئلہ حل ہو. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ آپ میرے والا معاملہ درج کریں، مقدمہ درج کریں گرفتار. میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ مسئلہ حل کریں. لیکن یہ آج میں ہوں، کل کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور. اب آپ دیکھیں کہ میں نے تو پبلکلی آ کے کنفرنٹ کیا، میں نے تو اپنے پروگرام میں بھی آ کے بتایا کہ بھی میں ان دھمکیوں سے نہیں ڈروں گا. بالکل غلط فہمی میں نہ رہیں، میں جو بات درست ہوگی کہوں گا، جو نہیں ہوگی درست نہیں کہوں گا، نہیں ڈروں گا ان دھمکیوں سے. لیکن میرا معاملہ کیا ہے؟ اب لیول آف دی فیئر دیکھیں، کہ میں نے پبلکلی آ کے یہ بیان دیا تو میرے بیان کے اوپر سی پی جے نے، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے بیان دے دیا، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بیان دے دیا، فریڈم نیٹ ورک نے بیان دے دیا، رپورٹرز سینس فرنٹیئرز انہوں نے بیان دے دیا. لیکن پاکستان کی فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو ہمت نہیں پڑی کہ وہ بیان دیں. کیوں؟ میری ان کے ایک لیڈر سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے نہیں ان سے رابطہ کیا، مناسب بات نہیں بنتی تھی. انہوں نے بتایا کہ دیکھیں جی ہم اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں، تو یہ ہے، ہم ان سے انگیجمنٹ. ویری گڈ، کریں آپ جو مرضی کریں. تو میں نے کہا جو آپ کا بنیادی کام ہے وہ تو آپ نے کیا نہیں، تو اسٹیٹمنٹ دیتے آپ. اس پہ کیا کہا انہوں نے جو بات بتائی وہ اس سے بھی زیادہ الارمنگ ہے. انہوں نے کہا جی دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے ایک ہمارے جرنلسٹ تھے نبیل انور ڈھکو، وہ تھے ادھر چکوال میں، تو نبیل انور ڈھکو کے بارے میں ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا. اتفاق سے وہ ٹی ایل پی کے بارے میں ہی تھا وہ اسٹیٹمنٹ. تو ٹی ایل پی نے اسی طرح کی کیمپین ہمارے خلاف شروع کر دی تھی. تو ہم تو ڈرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم، مطلب اس کا یہی ہے نا کہ ہم تو ڈرتے ہیں. تو دیکھیں یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، تو یہ ہوا ہے بھی. دیکھیں اس ملک میں سارے مسلمان بستے ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ڈکلیئرڈ ہیں، سارے کلیئر کٹ بات ہے نا. اگر یہاں پر مسلمانوں کو ہی مسلمانوں سے ڈر ہے تو پھر مسئلہ کس میں ہے؟ مسئلہ ہم میں ہے. اور اس پوری چیز کو آپ اس طرح کیسے دیکھتے ہیں کہ جو ایک ڈیجیٹل لٹریسی ہے کہ یار پلیٹ فارم کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے؟ اب اگین جب ہم آرگنائزیشنس کی بات کریں، پولیٹیکل ہوں یا ریلیجیس ہوں، تو وہاں تو ظاہر ہے وہ بندہ اپنی آئیڈیالوجی سے ایک آ رہا ہے نا. بٹ جنرلی آپ کو لگتا ہے کہ
ادھر بھی کچھ نالج کی تھوڑی سی ضرورت ہے کہ یار تھوڑا سا ذرا ریشنل ہو کے آپ سوچیں, آپ تنقید کریں, آپ آرگیومنٹ کریں, بٹ اچانک آ کے آپ اب اکثر ہمیں ان باکس میں, مجھے یاد ہے شروع میں ٹی ایل بی پہ جب ہم نے کی اور بھی جگہوں پہ, تو آپ کو گرنیڈ کے ایموجیز آ رہے ہیں, ایک ایموجیز وچ از جسٹ لائک کہ یار یہ بندہ کون ہے. یہ دنیا میں جہاں پہ بھی یہ جو مذہبی تشدد پسند عناصر ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتوں میں نہیں آتے. آپ اسرائیل میں دیکھیں نا, وہاں پر جو مذہبی عناصر ہیں جو تشدد پسند, وہ بھی ایسے ہی ہیں. یہ تو انٹرنیٹ نے آپ کی ایکسیس کر دی نا, تو آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں. یہ ایکو سسٹم ہی ایسا بیسیکلی. یہ یہاں پر یہ اس طرح کا معاملہ ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کو پہلی بات تو یہ کہ پیار سے سمجھائے, اور اگر پیار سے یہ بات نہیں مانتے تو ریاست ان کے خلاف کارروائی کرے کہ دیکھیے ہم آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں 2014 میں 16 دسمبر 2014 کو ایک نیشنل ایکشن پلان بنا, 20-21 نکات تھے. 11 نکات ڈائریکٹلی اور نو ڈائریکٹلی اور باقی 2-3 انڈائریکٹلی پولیس سے متعلق ہیں. اور ان نکات کو پڑھ لیں, وہ نکات عمل درآمد کس نے کرنا ہے؟ یہ آئی جی پیز کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ اے ایس پیز اور ایس ایس پی کی یہ تھانے کے ایس ایچ او کی ذمہ داری ہے. ہیٹ اسپیچ کے بارے میں, ہیٹ لٹریچر کے بارے میں, تو کیوں نہیں ایکشن ہوتا جب ہیٹ اسپیچ اور ہیٹ لٹریچر؟ لیکن آپ کے پاس, آپ کو لگتا ہے کہ قانون ہی نہیں ہے ہمارے پاس, یا دل نہیں ہے کرنے کا؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ول نہیں ہے. کیونکہ آپ یہ جو گروپ ہوتے ہیں, اس طرح کے گروپ جو ہوتے ہیں, ان کو پولیٹیکل ویپن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ اگر آپ ایکشن لے لیں گے تو پھر یوز کیسے کریں گے بعد میں آپ. دس از دا پوائنٹ. آپ ان کو یوز کرتے ہیں نا. آپ نے ان کو یوز کیا 2018 میں نون لیگ کے خلاف یوز کیا, 2024 میں یہ لوگ پی ٹی آئی کے خلاف کھڑے ہو گئے. اگر آپ نے نہیں بھی یوز کیا تو یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے یوز ہو رہے ہیں. ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب آپ مین اسٹریم میں ہوتے ہیں تو وہاں تو آپ کو پھر بھی ٹریننگ مل جاتی ہے, آپ نے وار زون میں جانا ہے کہ جی یہ ہیلمٹ ہے اور یہ چیزیں اور سارا, اور بیک اپس آپ نے کیسے بنانے ہیں. جو جب آپ ڈیجیٹل پہ رپورٹنگ کر رہے ہیں یا ایون آپ ٹی وی پہ رپورٹنگ کر رہے ہیں, اور ڈیجیٹل آپ کو پتہ ہے ٹرولنگ ہو سکتی ہے اور وہ والے سارے مسائل, سیکیورٹی ایون, تو آپ کو لگتا ہے پاکستان میں کیپیبلٹی جرنلسٹ میں ہے, یا وہ کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے جرنلسٹ کو, ویدر ٹریڈیشنل میڈیا کا ہو یا سوشل میڈیا جرنلسٹ, کہ اس کو آپ نے پروٹیکٹ کیسے کرنا, اور ایون ناٹ جسٹ دا ٹرولنگ, ایون لائک پاسورڈ ہیکنگ, اس قسم کی چیزیں؟ انفارچونیٹلی پاکستان میں میڈیا آرگنائزیشنز ایسی ٹریننگ نہیں دے رہی. کچھ میڈیا آرگنائزیشن دیتی بھی ہیں, لیکن میرے خیال میں بہت زیادہ ضرورت ہے ٹریننگ کی. اور میرے خیال میں ایک تو ہے نا پاسورڈ پروٹیکشن, سائبر سیکیورٹی, ایک تو یہ چیز ہے. لیکن اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ ایک جرنلسٹ کو سوشل میڈیا پہ جا کے بیہیو کیسے کرنا ہے, یہ بہت اہم ہے. بیکاز وہاں ایڈیٹوریل بھی کوئی نہیں بیٹھا ہوا, وہاں پہ ایڈیٹوریل بھی کوئی نہیں بیٹھا ہوا, وہاں پر ایڈیٹوریل بھی کوئی نہیں بیٹھا ہوا. امریکہ میں جو نیوز آرگنائزیشنز ہیں بعض, انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ, یا ایون بی بی سی نے بھی کیا ہے, ہمارے وہاں جیو نے کرنے کی کوشش کیا, کبھی وہ اتنے کامیاب نہیں بھی ہوئے, لیکن ایٹ لیسٹ دے میڈ این اٹیمپٹ کہ, اور میرے خیال میں جیو ہی واحد ادارہ ہے جس نے یہ کوشش کی. اس میں جو میرے خیال میں سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جرنلسٹ نے جا کے سوشل میڈیا پہ بیہیو کیسے کرنا ہے. ہمارے جو جرنلسٹ ہیں وہ پارٹی بنتے ہیں, جو کہ غلط ہے. ایک جماعت ایک ہی پارٹی بنے گا, یعنی کہ پی ٹی آئی کی پارٹی بن کے نون لیگ کو گالی نکالے گا, پیپلز پارٹی کو گالی نکالے گا. دوسرا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا بن کے پی ٹی آئی کو گالی نکالے گا. تیسرا اسٹیبلشمنٹ کا بن کے کسی ایک پارٹی کو پکڑ لے گا اور باقیوں کو گالی نکالے گا. یہ سارے جو یہ بیسک جرنلسٹک ایتھکس میں نہیں ہے. تو جب بھی ہم جرنلسٹک ایتھکس وائلیٹ کرتے ہیں وہاں پہ آ کے پرابلم ہے. میرے خیال میں جرنلسٹ کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ اس کی انفارمیشن ہے. جرنلسٹ جو ہے وہ اپنی انفارمیشن سے جانا جاتا ہے, اپنے بیک گراؤنڈ نالج سے جانا جاتا ہے. اور جرنلسٹ میرے خیال میں تقسیم سے نہیں جانا جاتا, وہ اکٹھا کرنے سے لوگوں کو جانا جاتا ہے. تو غلط کو غلط بھی کہنا پڑتا ہے, لیکن دیٹ شوڈ بی بیسڈ آن solid information, like opinion or analysis versus just to report. yes so وہ I think ایک بہت بڑی وجہ ہے. جی میرے خیال میں وہ بہت بڑی وجہ ہے. اور اس پوری چیز میں جو یہ بگ ٹیک ہے, میٹا ہے یا اور اس طرح کے پلیٹ فارم ایکس ہے, یہ وہ ان کا رول آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہراسمنٹ ہے اگینسٹ دیکھیے میٹا میں تو کہوں گا کہ فیس بک نے ایک کرمنل کا رول ادا کیا ہے. دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے, ایک تو یہ ہے کہ ان کے پراپر چیکس نہیں ہیں,
دوسری بات یہ ہے کہ جس ریجن میں آپ اور میں کام کر رہے ہیں، فیس بک یہاں سے پیسے کماتا ہے گوگل ایڈ کے ذریعے، دوسرے 1 روپیہ بھی اس ریجن کے لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ مونیٹائز تو کر رہے ہیں. کب سے مونیٹائز کرنا؟ اس طرح مطلب بہت کم ہے. دس از دا پوائنٹ کہ آپ یہاں پر کروڑوں جو کنزیومر ہیں، آپ کے کروڑوں کنزیومر میں سے 10 یا 15 کو آپ نے مونیٹائز کر دیا، تو اس کا مطلب ہے سب کچھ. تو یہ اور پھر ان کی جب آپ ایک جگہ سے خالی پیسے ہی کما رہے ہیں تو آپ کلک بیٹ کے اوپر چلے گئے ہیں. وہاں پر ہیٹ سپیچ بھی کوئی کرتا ہے تو وہ ہیٹ سپیچ بھی جب چلی جاتی ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ چکتے ہیں، تو بعد میں آپ اس کو آف کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا وہ کشمیر والے معاملے کے اوپر آپ نے ایک ڈیسائیڈ کیا تو سب کچھ آف ہونے لگ پڑا. آپ یہاں پر کیوں نہیں ایسے انڈیویجولز کو اور ایسی جماعتوں کو ڈکلیئر کرتے کہ یار ان کی آئیڈیالوجی کو نہیں ہم نے پروموٹ کرنا، اور وہ آپ کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر آپ کو پیسے بنا کر دے رہے ہیں، اس لیے آپ کرمنل نیگلیجنس بنا رہے ہیں، آپ کو پیسے بنا رہے ہیں نا. سب سے زیادہ جو فالوئنگ ہے وہ انہیں لوگوں کی ہے، تو آپ کو پیسے بنا رہے ہیں، اور آپ چپ کر کے آپ پیسے یو آر ملکنگ منی بٹ یو آر ناٹ ریڈی ٹو جسے کہتے ہیں نا فارمولیٹ ٹریفک. وہ اسٹریم لائن کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ تیار نہیں. اگر آپ گورنمنٹ کو لیٹس سے 3 کوئی ایڈوائز کریں چیزیں، تو وہ کیا ہوں گی کہ جرنلسٹ کے خلاف جو ہے وہ اگر ہم نے ہیٹ اسپیچ کو کم کرنا ہے، اسپیشلی خواتین جرنلسٹ کے اوپر کیمپینز چل رہی ہوتی ہیں، اس کو اگر ختم کرنے کے لیے کیا بنیادی رول گورنمنٹ کو ادا کرنا؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو یہ جو ہماری تھنکنگ ہے نا جرنلسٹ اور نو جرنلسٹ، اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. ٹھیک ہے، پاکستانی بیسیکلی اٹس اے سٹیزن آف دس کنٹری ہو از فیسنگ دا تھریٹ. He can be a journalist, he can be a judge, he can be a general, he can be a مولوی, he can be anybody. کوئی بھی اس کا وکٹم بن سکتا ہے، کوئی مذہبی عالم بن سکتا ہے نا اس کا وکٹم. ٹھیک ہے، تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ ایک سٹیزن فوکسڈ لا لے کے آئیں. یہ جو لا آپ لے کے آئے ہیں پیکا کا، اس کے اوپر بہت بڑے بڑے سوالات ہیں. یہ لوگوں کی جو جان، مال اور عزت کی حفاظت نہیں کر رہا. کہ اس لا کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو فوکس ہے وہ لوگ اور سٹیزن ہونے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اختیار ہے پیکا قوانین کا، آپ نے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو دیا ہوا ہے، اور اب اس کے مقابلے میں بھی ایک نئی ایجنسی آپ بنا رہے ہیں. اس کے اوپر میرے خیال میں بہت زیادہ مشاورت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ماڈلز چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈیولپڈ ورلڈ میں جو ہم تو ڈیولپنگ ملک ہے نا، پوری دنیا کی جو ممالک ہیں وہاں پر ابھی دیکھیں یو کے میں بھی ایکشن ہوا، وائلنس ہوا تو فوری ایکشن ہوا، فوری انہوں نے کارروائی کی. 12-13 سال 14 سال کے بچے کو بھی سزا ملی ہے. آپ کو پتا ہے 14 سال کے بچے کو سزا ملی ہے ادھر یو کے میں. ٹھیک ہے، تو آپ کو ایک تو پہلی بات ہے کہ لاز ٹھیک کرنے پڑیں گے، لاز میں امپلیمنٹیشن جو ہے اس کی ٹھیک کرنی پڑے گی. دیکھیں انصاف جو ہے نا لوگوں کو ملتا، وہ عدالت سے بعد میں ملتا ہے، تھانے سے پہلے ملتا ہے. کمپلینٹ آپ رجسٹر کراتے ہیں، اور رجسٹر کروا کے جو آپ کی کمپلینٹ کے ساتھ آگے جو کچھ ہوتا ہے، لوگ اس کے خوف سے تھانے میں نہیں جاتے. Zaz bhai, thank you so much for taking the time out. Lovely talking to you. Thank you. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ، پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.